السلام علیکم. آج کا ہمارا ٹاپک ہے خلافت موومنٹ. تو مسلم پولیٹیکل سٹرگل کو اسٹڈی کر رہے ہیں. یہ ہمارے پاکستان افیئرس کا ٹاپک نمبر 3 ہے اور ابھی تک پاکستان افیئرس کے 13 لیکچر دیے جا چکے ہیں اور آج ہمارے پاس ہے لیکچر نمبر 14 مسلم پولیٹیکل سٹرگل کا، جو کہ ہے خلافت موومنٹ. خلافت موومنٹ کے ساتھ ہی نان کوپریٹو موومنٹ بھی چلی تھی، جس کا ہم آگے جا کر ذکر کریں گے، جو کہ کانگریس اور گاندھی جی نے خلافت موومنٹ کے ساتھ مل کر چلائی تھی، لیکن بعد میں وہ اس سے علیحدہ ہو گئے تھے اور خلافت موومنٹ کو پھر بہت زیادہ ناکامی دیکھنی پڑی. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تحریک خلافت یعنی خلافت موومنٹ برصغیر یعنی سب کانٹیننٹ کی تاریخ میں ایک ایسا باب ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. ہندوستان کے مسلمان اپنے خلیفہ سے بہت عقیدت رکھتے تھے اور اس وقت سلطنت عثمانیہ، جس کو خلافت عثمانیہ بھی کہتے ہیں، موجود تھی اور خلافت پہلی جنگ عظیم ہار چکی تھی اور جنگ عظیم اول میں وہ برطانیہ کے خلاف تھی، یعنی اوٹومن امپائر واز اگینسٹ دا گریٹ برٹن ان ورلڈ وار 1. تو ورلڈ وار 1 میں خلافت عثمانیہ برطانیہ کے خلاف جرمنی کا ساتھ دے رہی تھی. کیونکہ خلافت عثمانیہ اپنے اتحادی کے ساتھ یعنی جرمنی کے ساتھ جنگ ہار چکی تھی، تو یہ طے پایا کہ اب خلافت کے حصے یونان یعنی گریس، فرانس اور تاج برطانیہ میں تقسیم کر دیے جائیں گے. برصغیر کے مسلمان ایک عجیب کشمکش میں تھے کہ ان کو بطور شہری اپنی گورنمنٹ، جو کہ تاج برطانیہ ہے، ان کے لیے بھی کام کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے دل خلافت کے لیے بھی بے چین تھے اور وہ اپنے مقدس مقامات یعنی مکہ اور مدینہ کی حفاظت چاہتے تھے، اس کے لیے پریشان تھے. انہوں نے یعنی برصغیر کے مسلمانوں نے تاج برطانیہ کو اپنی وفاداری اور خدمات کی یقین دہانی کروائی اور بدلے میں یہ مانگ لیا کہ ان کے مقدس مقامات یعنی مکہ اور مدینہ کی حفاظت قائم رہے گی اور خلافت بھی قائم رہے گی. ان کے مطالبات واضح اور سادہ تھے، مطلب کہ کلیئر اینڈ سمپل تھے. وہ خلافت کی موجودگی چاہتے تھے، لیکن خلافت اور اس کے اتحادی ہار گئے اور خلافت کے ٹکڑے کرنے کا بھی اعلان ہو گیا، جس کی وجہ سے برصغیر یعنی سب کانٹیننٹ کے مسلمان غصہ میں آ گئے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ ہمیں تو یقین دلایا گیا تھا کہ ہماری وفاداری کے بدلے ہمارے جذبات کو عزت دی جائے گی، مگر یہ تو ساری بات ہی الٹ گئی ہے. اس کے بعد 1920 میں ایک معاہدہ ہوتا ہے جس کو ٹریٹی آف سیورس کہتے ہیں، جس کے مطابق خلافت کو بانٹ دیا گیا، اس کے ٹکڑے کر دیے گئے. اس چیز نے مسلمانوں کو آگ بگولا کر دیا اور برصغیر کے مسلمانوں میں غصہ کی لہر دوڑ گئی اور وہ سارے کے سارے تاج برطانیہ کے خلاف ہو گئے. مسلم سردار یعنی مسلم لیڈرز، جن میں مولانا ابو الکلام آزاد، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر اور دیگر مسلمان رہنما اور علماء کرام تاج برطانیہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے. مسلمانوں نے ایک عظیم عوامی تحریک چلائی یعنی میس موومنٹ چلائی اور تاج برطانیہ کے سامنے مندرجہ ذیل باتیں پیش کر دی، پوائنٹس پیش کر دیے، جن میں سے ہمارے پاس تھا نمبر اے، ٹو پروٹیکٹ دا ہولی پلیس آف ترکی. ترکی کے اندر جو مقدس مقامات ہیں اور جو مکہ اور مدینہ ان کی حفاظت کی جائے گی. ٹو ریسٹور دا ٹیریٹریز آف ترکی. ترکی کی خلافت قائم یعنی کہ ترکی کے جو ٹیریٹریز ہیں اس کے علاقے میں جو چیزیں آتی ہیں ان کی حفاظت کی جائے گی اور اینڈ پوائنٹ یہ تھا کہ خلافت کو قائم رکھا جائے. اس کے بعد ایک خلافت کمیٹی بنائی گئی اور پھر دسمبر 1919 میں دسمبر 1919 میں خلافت کمیٹی اور کانگریس کی ملاقات ہوتی ہے یعنی میٹنگ ہوتی ہے اور انہیں کئی ملاقاتیں یعنی کہ ان کے درمیان ہوتی ہیں اور امرتسر میں جہاں پر وہ ایک ڈیلیگیشن کی تیاری کرتے ہیں، ایک وفد کی تیاری کرتے ہیں جو کہ تاج برطانیہ کو بھیجنا تھا. تو یہ وفد یعنی ڈیلیگیشن
مولانا محمد علی جوہر کی سربراہی میں برطانیہ بھیجنا تھا اور وہاں پر برطانوی وزیر اعظم اور پارلیمنٹ کے ممبران سے ملاقات کروانی تھی۔ برطانوی وزیر اعظم کے علاوہ برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران سے بھی ملاقات کر کے ان کو تفصیلات سے آگاہ کرنا تھا۔ یہ وفد یعنی ڈیلیگیشن پھر 1920 میں برطانیہ گیا اور برطانوی پارلیمنٹ کے ممبران سے ملا۔ یہ وفد لندن میں 8 ماہ رہا تھا اور برطانیہ کے اندر بہت ہی جذباتی تقریریں بھی کی گئیں۔ اکتوبر 1920 میں یہ وفد واپس آ گیا اور ناکامی اپنے ساتھ لایا، یعنی ان کی کوئی بھی بات نہیں سنی گئی۔ برطانیہ سے واپسی پر وفد یہ سمجھ چکا تھا کہ تاج برطانیہ ان کی کوئی بات نہیں سنے گا اور نہ ہی کوئی بات مانے گا، تو انہوں نے بات چیت کی بجائے اب عوامی تحریک چلانے کا اعلان کر دیا اور احتجاج اب سڑکوں، گلیوں اور روڈوں پر ہوگا۔ یہ چیز کام آ گئی اور لوگوں نے بھرپور احتجاج کرنا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی نان کوآپریٹو تحریک کا بھی آغاز ہو گیا، جو کہ گاندھی جی اور کانگریس جب خلافت موومنٹ کا ساتھ دے رہے تھے تو ساتھ ہی ایک نان کوآپریٹو موومنٹ بھی انہوں نے شروع کر دی اور اس موومنٹ میں بھی حصہ لے لیا گیا اور اب تاج برطانیہ کی ہر بنائی ہوئی چیز نہ خریدی جائے گی نہ مانی جائے گی۔ کانگریس گاندھی جی کی سربراہی میں تحریک کا بھرپور ساتھ دے رہی تھی، جس سے تحریک کی قوت اور طاقت میں اضافہ ہو گیا اور گاندھی جی کو چلتی ہوئی تحریک بھی مل گئی، یعنی تحریک خلافت بہت ہی کامیابی سے جا رہی تھی تو گاندھی جی نے اس کو پولیٹیکلی کیش کر لیا۔ تو لیڈرز امرتسر میں ملتے ہیں اور پھر بھرپور طریقے سے تحریک چلاتے ہیں۔ تو ایک بہت ہی اہم واقعہ ہو جاتا ہے کہ جمعیت علماء ہند ایک فتویٰ جاری کر دیتی ہے جو کہ نان کوآپریٹو کے لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اور اس کو گاندھی جی بہت زیادہ انڈورس کر دیتے ہیں۔ تو اس کے مندرجہ ذیل نکات ہوتے ہیں جو کہ ہیں نمبر 1 یہاں پر آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ نمبر 1، حکومت کی طرف سے دیا گیا ہر اعزاز ٹائٹل واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 2، قانون ساز اسمبلیاں یعنی کہ جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں، کونسلز ہیں اور عدالت یعنی کہ کورٹس ہیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کر دیا جائے گا۔ نمبر 3، انگریزی تعلیمی اداروں سے اپنے بچے نکال لیے جائیں گے، گورنمنٹ اداروں سے بھی نکال لیے جائیں گے۔ نمبر 4، تمام حکومتی عہدوں سے استعفیٰ دے دیا جائے گا۔ نمبر 5، سول نافرمانی کی جائے گی، یعنی کہ نہ کوئی ٹیکس دیا جائے گا اور نہ ہی کوئی بل پے کیا جائے گا۔ جیسے کہ آپ کو عمران خان کا دھرنا یاد ہوگا کہ اس نے اپنے دھرنے میں بجلی، گیس اور یوٹیلیٹیز بل کو آگ لگا دی تھی، بالکل ویسے ہی ہر قسم کی کوآپریشن سے بائیکاٹ کر دیا گیا۔ پھر ہمارے پاس ہے کہ فتاویٰ کے نتیجے میں یعنی فتوے کے نتیجے میں ہزاروں لوگوں نے اپنے اعزازات ٹائٹلز واپس کر دیے، نوکریاں چھوڑ دیں، بچے سرکاری اور دیگر انگریز اداروں سے نکال دیے۔ تو اس طرح مسلم کی نوکری چھوڑ دینے کی وجہ سے ایک خلا آ گیا، ویکیوم بن گیا، جس سے ہندوؤں نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور انہوں نے وہ سرکاری نوکریاں بعد میں حاصل کر لیں۔ مسلم گورنمنٹ ملازمین کی یہ ایک بہت بڑی قربانی تھی جو انہوں نے مقصد حاصل کرنے کے لیے ادا کی۔ کچھ ہسٹورین آج اسے بیوقوفی کہتے ہیں، کچھ قربانی کہتے ہیں، خیر قربانی تو ان کی تھی۔ پھر ہمارے پاس ہے کہ دوسری طرف گاندھی جی بھرپور سیاست کر رہے تھے اور تحریک خلافت کی میس موومنٹ کو پولیٹیکلی مکمل کیش کر رہے تھے اور اس خلافت کے تحت جگہ جگہ جلسوں میں اپنے آپ کو پاپولر کر رہے تھے۔ وہ پہلے بھی پاپولر تھے اور اب ان کی پاپولیرٹی کے اندر بہت زیادہ اضافہ ہو گیا تھا، ٹوائس انکریز ہو گئی تھی، 2 گنا 3 گنا بڑھ چکی تھی اور اب وہ ہندوؤں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے اندر بھی پاپولر ہو رہے تھے۔ تو دوسری طرف گاندھی جی بھرپور سیاست کر رہے تھے اور ایک اچھے سیاسی کھلاڑی ثابت ہو رہے تھے اور ان کے زیر اثر اور باقی علماء نے ایک اور فتویٰ دے دیا کہ ہندوستان دارالحرب ہے، یعنی اب مسلمانوں کے لیے حرام ہے اور مسلمانوں کو یہاں نہیں رہنا چاہیے اور مسلمان دوسرے مسلمان ممالک یعنی دارالاسلام میں ہجرت کر جائیں۔ پھر ہزاروں خاندانوں نے سب کچھ بیچ کر افغانستان کا رخ کیا مگر وہاں سے مایوس ہو کر واپس لوٹ آئے۔ اس کے بعد بھوک اور مشکل زندگی ان کی منتظر تھی، ان کی راہ دیکھ رہی تھی۔ پھر علماء کرام کو بھی چیزیں واضح ہو گئیں۔
جیسے کہ آج بھی آپ کو اگر آج کرنٹ سینیریو کی بات کی جائے تو آپ کو ہندوتوا کا کانسیپٹ نظر آتا ہے، یعنی کہ ہندوستان جو ہے جس میں پاکستان، انڈیا، نیپال، بنگلہ دیش، بھوٹان، برما شامل ہے، اور سری لنکا کو بھی اکثر شامل کر لیا جاتا ہے، تو یہ ہندوستان اور یہاں پر صرف ہندو رہنے چاہیے۔ تو اگر اس تحریک کی مدد سے یہاں سے مسلمان چلے جاتے ہیں تو باقی بچتے ہی ہندو ہیں، باقی تو 1% 2% منورٹیز ہیں، ان کا کیا فرق پڑتا ہے؟ تو ایک یہ سوچ بھی اس کے پیچھے ہو سکتی ہے، ایسا میرا ماننا ہے۔ تو آتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف۔ جنوری 1921 میں 1921 میں ہزاروں طلباء نے تقریباً 3000 طلباء نے بائیکاٹ کر دیا اور انتظامیہ پریشان ہو گئی۔ تحریک خلافت بھی طاقتور سے طاقتور ترین ہوتی جا رہی تھی، تو تاج برطانیہ کی گورنمنٹ نے جان محمد کو لندن آنے کی دعوت دی کہ آپ بات چیت کریں ہمارے ساتھ، تو ان کی سربراہی میں ایک وفد یعنی ڈیلیگیشن لندن جاتا ہے، لیکن وہ بھی ناکام لوٹ آتا ہے۔ پھر کیا؟ پھر یہی کہ ہندو مسلم اتحاد قائم نہیں رہ پاتا، تحریک خلافت عروج پر تھی اور گاندھی جی کی سول نافرمانی بھی چل رہی تھی، لیکن گاندھی جی نے صلح کر لی برٹن کے ساتھ اور اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد کمال اتا ترک نے ترکی کے آج کے ترکی کی بنیاد رکھی اور 1924 میں خلافت کا منصب ہی ختم کر دیا۔ تو یہ خلافت، تحریک خلافت اپنے آپ ہی دم توڑ گئی 1924 میں، کہ جب خلیفہ ہی نہیں رہا تو پھر خلافت موومنٹ کس کے لیے چلانی ہے؟ پھر ہمارے پاس ہے فیلیئرز آف دا موومنٹ۔ تو پہلا پوائنٹ جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ جو خلیفہ تھا جب اس کی پوسٹ ہی ختم ہو گئی، وہاں کے اپنے ہی لوگوں نے اس کو معزول کر دیا، اس کی پوسٹ ہی ختم کر دی، تو یہاں پھر ہم نے کس کے لیے تحریک چلانی ہے؟ تو ناکام ہو گئی۔ پھر جو ہجرت موومنٹ تھی کہ یہاں کے جو مسلمان تھے وہ افغانستان جا رہے تھے، ایران جا رہے تھے، تو وہاں کے لوگوں نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا یہ ہمارے سے اپنے خرچے پورے نہیں ہوتے، ہم تمہیں کیسے سنبھال لیں؟ حالانکہ پاکستان نے 3 ملین افغان مہاجرین کو اپنے پاس رکھا۔ خیر یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے، اس کے اوپر میں بات نہیں کرنا چاہتا۔ تو انہوں نے وہاں سے ان کو بھگا دیا کہ بھئی واپس اپنے ہندوستان جو ہے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، اتحاد المسلمین نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو وہ واپس آ گئے۔ اس کے علاوہ جب خلافت موومنٹس اپنے کلائمیکس پر تھی تو چورا چوری کا وہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، اور اس طرح پھر گاندھی جی جو ہیں وہ برٹش گورنمنٹ کے ساتھ صلح کر لیتے ہیں بعد میں، اور پھر وہ نان کوپریٹو موومنٹ بھی ختم کر دیتے ہیں، اور پھر تحریک خلافت سے بھی سائڈ ہو جاتے ہیں، اپنے ورکرز کو بھی بچا لیتے ہیں، اور پیچھے جو مسلمان ورکر ہیں ان کو جیل ہو جاتی ہے، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر یعنی علی برادران کو جیل ہو جاتی ہے۔ پھر ان کی جو والدہ ہیں وہ تحریک کو چلاتی ہیں، لیکن جب خلافت کا منصب ہی ختم ہو گیا تو پیچھے بچا کیا؟ تو یہ وجوہات تھیں خلافت کے موومنٹ کے ناکام ہونے کی۔ اگر اس کا کنکلوژن دیکھا جائے تو مسلمانوں کو ایک لحاظ سے فائدہ یہ ہوا، یعنی کہ اگر فائدے کی بات کی جائے کہ وہ عوام کے اندر عوامی سیاست میں کافی ماہر ہو گئے۔ مسلم لیگ اور جو اس طرح کی دوسری جماعتیں تھیں، اگر ہم مسلم لیگ کی بات کریں، آل انڈیا مسلم لیگ کی، تو وہ ایک ایلیٹ کلاس کی جماعت تھی، لیکن خلافت موومنٹ نے ان کو گراس روٹ ریالٹیز کے بارے میں آگاہ کیا اور یہ بتایا کہ اصل میں تھڑے کی سیاست اور گلی محلے کی سیاست، چوک کی سیاست، روڈ کی سیاست اور جو میس موومنٹ ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے۔ تو ان کو ایک یہ فائدہ ہوا کہ ان کو ایک ایکسپیرینس حاصل ہو گیا خلافت موومنٹ سے۔ اور اگر اس کے دوسرے بیک گراؤنڈ کے اوپر بات کی جائے تو جو کانگریس ہے وہ اپنے فائدے تو سیاست میں اس نے یہی کیا، پولیٹیکل کارڈز رکھے، ان کو کیش کروایا اور بعد میں سائڈ پہ ہو گئے اور اپنے بینیفٹس لے لیے۔ تو اصل میں پولیٹکس از اے گیم آف اپرچونٹیز، جس کی جہاں اپرچونٹیز نظر آئیں گی وہ وہاں پر جائے گا۔ اور پھر برٹش گورنمنٹ نے بھی کوئی ریلیکسیشن نہیں دی، اور پھر لیکن یہ ہے کہ خلافت موومنٹ جو ہے اس نے پروو کیا کہ ہندو مسلم دو ڈیفرنٹ نیشن ہیں اور یہ آپس میں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ پھر اب ہمارے پاس اور بھی زیادہ پوائنٹس آ گئے ہیں، ہمارے پاس ہندو اردو کنٹروورسی آ گئی ہے، کانپور موسک کا وہ ایکسیڈنٹ آتا ہے، ہمارے پاس تقسیم بنگال آتا ہے، پھر ہمارے پاس خلافت موومنٹ آ جاتی ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ہندو مسلم فسادات کے ٹو نیشن تھیوری کو جو تقویت دیتے ہیں، طاقتور کرتے ہیں، اور بعد میں پھر پاکستان بنانے میں اسی ایک پوائنٹ نے بہت ہی اہم کردار ادا کیا۔
یہ آپ کے پاس ہیں مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی جوہر، اور یہ تب کا مومنٹ ہے جب ان کو جیل ہو گئی تھی، یعنی کہ آپ اپنی جو رائٹ سائڈ پر دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دکھائے گئے ہیں مولانا محمد علی جوہر، تو آپ ویڈیو کو پاز کر کے ان کے بارے میں اسٹڈی کر سکتے ہیں، اور ان لوگوں کی بہت ہی زیادہ خدمات ہیں جو ہمیں بتائی ہی نہیں جاتی۔ یہاں پر آپ کو مولانا شوکت علی جوہر دکھائے گئے ہیں، یعنی کہ یہ پچھلی پکچر میں آپ کے پاس مولانا محمد علی جوہر ہیں اور یہ آپ کے پاس مولانا شوکت علی جوہر ہیں، تو یہاں پر آپ ان کو بھی اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ ان لوگوں کی بہت ہی زیادہ قربانیاں ہیں، اور یہاں پہ آپ کے پاس ہیں ابو کلام غلام محی الدین احمد بن خیر الدین الحسینی آزاد، مولانا ابو الکلام آزاد۔ تو یہ چونکہ کانگریس کے ممبر تھے، انڈین نیشنل کانگریس کے، اس وجہ سے پاکستان کی تاریخ میں ان کو اگنور کیا جاتا ہے، لیکن ان کی بھی مسلمانوں کے لیے اور اردو لٹریچر کے لیے کافی زیادہ قربانیاں ہیں، اور ان کی کتابیں جو ایلیٹ کلاس ہے، جو اردو کی شدائی ہے پسند کرتی ہے، جب وہ پڑھتی ہیں تو بہت ہی زیادہ تعریف کرتی ہیں، اور عام پاکستانی عوام کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کون کون سی کتابیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بھی ایک ڈبل فیس ہے سوسائٹی کا۔ اور یہاں پر آپ کو خلافت مومنٹ کے کچھ سینز دکھائے جا رہے ہیں۔ یہاں پر ایک بات بہت ہی زیادہ اہم ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح، یعنی کہ جو جناح تھے رحمۃ اللہ علیہ، وہ مسلمانوں کے اس طریقہ کار سے ڈس ایگری کرتے تھے۔ خلافت مومنٹ تک تو پھر ان کو برداشت ہو گیا تھا، انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میس مومنٹ ہے، ہمیں گریس روٹ لیول تک گلی محلے کی سیاست کا ایکسپیرینس ہو رہا ہے، لیکن یہ جو گاندھی جی کی نان کوآپریٹو تحریک ہے وہ اس کے بالکل خلاف کھڑے تھے، اور وہ کہتے تھے اس سے ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا، ہم کیوں اپنے ٹائٹلز واپس کریں یا نوکریاں کیوں چھوڑ دیں، اس طرح ہم اور کمزور ہو جائیں گے، تو یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کی کھل کے مخالفت کی، اور بعد میں قائد اعظم کی یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی کہ نوکریاں چھوڑ دینے سے اور اپنے کاروبار چھوڑ دینے سے، جائیدادیں بیچ دینے سے اور اس طرح کے دوسرے بے وقوفوں والی کام کرنے سے ہمیں کچھ زیادہ فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ ان دا فیوچر ہمیں نقصان ہوگا، اور ہم نے اس کا نقصان بھی اٹھایا۔ تو یہاں پر بھی قائد اعظم ٹھیک ثابت ہوئے، اور گاندھی جی نے ایک اچھے سیاسی کھلاڑی کے طور پر اپنی چیزیں کیش کروا لیں۔ پھر یہاں پر آپ کو دکھائے گئے ہیں جو آخری خلیفہ تھے ترکی کے، اور یہ آپ کو یہاں پر دکھا دیے گئے ہیں، ان کی ڈیتھ ہوئی تھی 1944 کے اندر پیرس میں، فرانس میں۔ ویسے عجیب بات ہے، ڈراموں میں دکھاتے ہیں کہ فرانس کے خلاف تھے، اور یہاں پر ان کی ڈیتھ ہی پیرس اور فرانس میں ہوئی ہے۔ تو چینل پر آنے کے لیے اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگر کوئی آپ کے ذہن میں سوال ہے، کویشچن ہے، تو آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں، اس کے اوپر سے یعنی اس کے لیے ایک علیحدہ سے پلے لسٹ بنا دی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا اسٹوڈنٹ ہے جو کہ CSS کرنا چاہتا ہے یا پھر کمپیٹیٹیو ایگزامس کو پاس کرنا چاہتا ہے، ون پیپر لائک اور PPSC PMS ایکسیٹرا، تو آپ اس کے ساتھ یہ شیئر کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ویڈیوز بالکل فری ہیں، ان کے لیے کوئی چارج نہیں ہوگا، اور ہم نے نہ کوئی اپنی اپلیکیشنز وغیرہ بھی نہیں بنائی۔ شکریہ۔